سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے کمزور طبقات پر پیٹرولیم کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ وزیر تجارت اور متحدہ عرب امارات کے غیر ملکی تجارت کے وزیر نے کاروبار میں سہولت کے لیے عملی حل تلاش کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ضلع بنوں میں تھانے کے قریب دہشت گردوں کے خودکش حملے میں 5 شہری شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ نئی دہلی کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں آبادکاری کے منصوبے پر عمل کرنے سے روکے۔ اور پاکستان سپر لیگ میں آج لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان میچ لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ٹارگیٹڈ سبسڈی پیکج کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد پیٹرولیم کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے اثرات کو کم کرنا ہے۔ اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت مکمل اعانت کے بجائے ٹارگیٹڈ ریلیف فراہم کرے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ امداد معاشرے کے سب سے زیادہ مستحق طبقات تک پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ گزشتہ 4 ہفتوں کے دوران عالمی سطح پر پیٹرولیم کی رسد اور قیمتوں کے تعین کے رجحانات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد خاص طور پر پڑوسی خطوں میں ابھرتے ہوئے چیلنجوں کی روشنی میں کیا گیا، جبکہ پاکستان اب تک شدید تعطل سے بچا ہوا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت پاکستان ریلویز کو خاص طور پر کم آمدنی والے مسافروں کے لیے مناسب کرایوں کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرے گی۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے متحدہ عرب امارات کے غیر ملکی تجارت کے وزیر ثانی بن احمد الزیودی سے جاری تجارتی تعاون اور علاقائی اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال کے لیے ورچوئل ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران فریقین نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دیرینہ دوستی اور اسٹریٹجک شراکت داری پر زور دیا۔ جام کمال نے متحدہ عرب امارات کے حکام کی حمایت اور تعاون پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا، جس میں دبئی اور ابوظہبی کے مشنوں کے ساتھ ساتھ ڈی پی ورلڈ جیسے نجی شعبے کی شراکت داروں کی مدد بھی شامل ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ دونوں ممالک آپریشنل چیلنجوں کے باوجود مضبوط تجارتی تعلقات کو برقرار رکھنے اور کاروبار کو آسان بنانے کے لیے عملی حل تلاش کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ثانی بن احمد الزیودی نے پاکستان کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے عزم کا اعادہ کیا، گزشتہ برسوں میں مصروفیات میں ہونے والی پیش رفت کا اظہار کیا اور باہمی فوائد کو یقینی بنانے کے لیے ہم آہنگی اور رابطے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج اسلام آباد میں حال ہی میں مکمل ہونے والی نیشنل فرانزک ایجنسی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں نیشنل فرانزک ایجنسی کے ذیلی دفاتر قائم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ادارہ پاکستان میں بین الاقوامی معیار کی سروسز اور تجزیے فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایجنسی کی جانب سے فراہم کی جانے والی سروسز کی بھرپور طریقے سے تشہیر کی جائے تاکہ تمام ادارے ان سے مستفید ہو سکیں۔ حکومت کے اضافی بجلی کے پیکج سے صنعتی اور زرعی شعبے میں بجلی کی کھپت میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ پاور ڈویژن کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال دسمبر سے رواں سال فروری تک صرف 3 ماہ کے دوران 2 شعبوں میں 2164 گیگا واٹ اضافی بجلی استعمال کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے خصوصی اقدام کے تحت ملکی صنعت اور زراعت کے شعبے کو ریلیف اور مدد فراہم کرنے کے لیے بجلی کا پیکج متعارف کرایا گیا، جس کی سب سے کم شرح 22.98 روپے فی یونٹ اضافی استعمال پر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رواں سال جون کے آخر تک 24 اضلاع میں مزید پرائمری اسٹروک سینٹر قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ اسٹروک پروگرام کے پہلے مرحلے کے تحت لاہور، فیصل آباد، ملتان، راولپنڈی، گجرات، سرگودھا، ساہیوال، وہاڑی، جہلم، قصور، منڈی بہاؤدین، شیخوپورہ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور خانیوال میں نئے مراکز قائم کیے جائیں گے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پرائمری اسٹروک سینٹرز اس وقت کئی شہروں میں کام کر رہے ہیں، جن میں بھاولپور ڈویژن، ڈیرہ غازی خان، فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان، نارووال، رحیم یار خان، راولپنڈی، سیالکوٹ، بھکر اور لیا شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں پولیس اسٹیشن کے قریب ایک خودکش دہشت گرد حملے میں
3 خواتین اور 1 بچے سمیت 5 شہری شہید جبکہ 4 شدید زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے بزدلانہ خودکش حملے کو پسپا کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ضلع بنوں میں ڈومیل پولیس اسٹیشن پر خودکش حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے شہداء کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ صدر مملکت نے اپنے بیان میں کہا کہ ملک سے بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے ناسور کا جڑ سے خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم نے ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اظہار کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گڈ فرائیڈے کے موقع پر پاکستان اور دنیا بھر میں مسیحی برادری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا ایکس پر اپنی پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ قربانی اور عکاسی سے منایا جانے والا یہ مقدس دن ہمدردی، رواداری اور پرامن بقائے باہمی کے لیے ہمارے مشترکہ عزم کو مضبوط کرے۔ پاکستان اپنی بہترین حکمت عملی اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی رہنمائی میں کامیاب سفارتکاری کے باعث غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے اولین ترجیح بن گیا ہے۔ ملک میں سرمایہ کاری کے مواقع اب مزید امید افزا ہوتے جا رہے ہیں۔ ماہر اقتصادیات پروفیسر ڈاکٹر نوید نے کہا کہ حالیہ کشیدگی کے بعد ورلڈ آرڈر اور جغرافیائی اور سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ SIFC IT، معدنیات، زراعت، تحفظ خوراک اور توانائی میں مؤثر انتظام فراہم کر رہا ہے۔ LNG معاہدوں، آزاد تجارت اور قابل تجدید توانائی کے منصوبوں میں بھی پیش رفت جاری ہے۔ پاکستان نے دیرپا علاقائی امن کے لیے مکالمے اور باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دینے کے حوالے سے تمام کوششوں میں اپنا تعمیری کردار جاری رکھنے کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے اقوام متحدہ اور خلیج تعاون کونسل کے درمیان تعاون پر بیان دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف حملوں سمیت خطے میں پیش آنے والے نہایت تکلیف دہ واقعات خطرناک کشیدگی اور بڑھتے ہوئے تناؤ کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ عاصم افتخار نے کہا کہ ان واقعات نے علاقائی استحکام کو کمزور کیا ہے اور بین الاقوامی امن اور سلامتی کے ساتھ ساتھ عالمی معیشت اور خوشحالی کے لیے بھی سنگین مضمرات پیدا کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی گھروں، توانائی کی تنصیب، تعلیمی اداروں، ہسپتالوں اور دیگر ضروری شہری مقامات کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے اور اسے فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے تمام خلیج تعاون کونسل کے ممالک، ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سیاسی آزادی کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادکاری کے منصوبے پر عمل کرنے سے روکیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ اگست 2019 سے بھارتی BJP حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں متعدد سخت قوانین نافذ کیے ہیں۔ ان میں نئے ڈومیسائل اور اراضی قوانین، شہری املاک کی مسماری، کشمیریوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کرنا اور مقامی ملازمین کو ان کی ملازمتوں سے برطرف کرنا شامل ہیں، جو کہ ایک جاری آبادکاری نو آبادیاتی مہم کے کلیدی عناصر ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کل ابنائے ہرمز اور گرد و نواح میں تجارتی جہاز رانی کے تحفظ کی قرارداد پر رائے شماری ہوگی۔ یہ قرارداد بحرین نے پیش کی ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں آج لاہور میں لاہور قلندرز کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، پنجاب اور گلگت بلتستان میں زیادہ تر مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ کہیں کہیں شدید بارش اور ژالہ باری کی بھی توقع ہے۔ تاہم شمال مشرقی بلوچستان، جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں کہیں کہیں تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 17 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 26، کراچی 27، پشاور 18، کوئٹہ 11، گلگت 22، مظفر آباد 15، مری 9، جبکہ سری نگر 17، جموں 22 اور لیہ میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر خزانہ نے کمزور طبقات پر پیٹرولیم کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ وزیر تجارت اور متحدہ عرب امارات کے غیر ملکی تجارت کے وزیر نے کاروبار میں سہولت کے لیے عملی حل تلاش کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔
اور پاکستان سپر لیگ میں آج لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان میچ لاہور میں کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔